قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ سیدنا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: مجھے بواسیر کا مرض تھا، اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر اس کی بعد بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ اگر کوئی شخص مرد وفات میں ہو اور حالت ایسی ہو کہ اس قدر حواس بھی باقی نہ رہے ہوں کہ اشارے سے نماز ادا کر سکے، اور اسی حالت میں فوت ہو جائے، تو جو نمازیں اس مرد وفات کی حالت میں ادا نہ کی ہوں ان کی قضا اور فدیہ واجب نہیں، اس لیے اس کے ذمہ ان قضا نمازوں کی فدیے کی وصیت کرنا بھی واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص ایک دن اور ایک رات یعنی 5 نمازوں کے وقت سے زیادہ وقت تک بھی ہوش رہے کہ 6 یا زیادہ نمازوں کا وقت گزر جائے تو اس کے ذمہ اس مدت میں ادا نہ کی جانے والی نمازوں کی قضا واجب نہیں، اگرچہ وہ بعد میں تندرست ہو کر نماز ادا کرنے پر قادر ہو جائے۔ اور جب ان نمازوں کی قضا واجب نہیں تو ان کے فدیے کی ادائیگی بھی واجب نہیں، البتہ جو شخص 5 نمازوں یا ان سے کم مدت تک بے ہوش رہے اور بعد میں صحت یاب ہو کر نماز کی ادائیگی پر قادر ہو جائے تو اس مدت میں قضا شدہ نمازوں کی ادائیگی واجب ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قضا شدہ نمازوں کی فدیے کی ادائیگی کا تعلق موت کے بعد کے ساتھ ہے، اس لیے اپنی قضا شدہ نمازوں کا فدیہ اپنی زندگی میں ادا کرنا جائز نہیں، بھلے کوئی مریض ایسی نازک حالت میں ہو کہ صحت کی خرابی کے باعث اپنی قضا شدہ نمازوں کی ادائیگی سے مایوس ہو چکا ہو، اس کے لیے بھی اپنی زندگی میں ان قضا نمازوں کا فدیہ ادا کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کے ذمہ اپنی قضا نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرنا لازم ہے۔ البتہ روزوں کے فدیہ کا حکم نمازوں کے فدیہ سے مختلف ہے، اس لیے قضا نمازوں کا فدیہ زندگی میں ادا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ زندگی میں قضا نمازوں کو ادا کرنا ہی لازم ہے۔ یعنی فوت شدہ نمازوں کا فدیہ اور کفارہ یہی ہے کہ ان نمازوں کو ادا کیا جائے، اور ادا کرنے کے بعد تاخیر کی وجہ سے جو گناہ ہوا ہے اس سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ زندگی میں قضا نمازوں کے بدلے میں صدقہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ان نمازوں کو ہر حال میں ادا کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی حالت میں مر گیا اور اس کے ذمہ قضا نمازیں رہ گئیں اور وہ زندگی میں ان کو ادا نہ کر سکا تو اب موت کے بعد اس کا فدیہ دینا جائز ہوگا۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے اس کو روزوں پر قیاس کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری سے عاجز ہو کر روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور مرنے سے پہلے اس کو صحت یابی کی امید بھی نہ ہو تو شریعت نے اس کو ایسی حالت میں زندگی میں ورنہ مرنے کے بعد فدیہ دینے کی اجازت دی ہے، اور زندگی میں روزوں کا فدیہ ادا کرنے کے بعد اگر مرنے سے پہلے روزہ رکھنے کی طاقت حاصل ہو جائے اور وقت بھی ملے تو ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا اور فدیہ ادا کرنا باطل ہو جائے گا۔ تو جس شخص کی بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے نمازیں رہ گئی ہوں اور وہ مرتے دم تک اس کو ادا نہ کر سکا تو اب وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے، مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق 1/3 ترکہ میں سے اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اس لیے اپنی قضا نمازوں کے پڑھنے کے سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ساتھ ایک ڈائری میں وقتاً فوقتاً یہ وصیت لکھ دیا کریں کہ میرے ذمہ اب اتنی نمازوں کی قضا رہ گئی ہے، اگر میری زندگی میں یہ نمازیں پوری نہ ہو سکیں تو ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر تقریباً 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کے برابر ہے، اور روزانہ کی وطر سمیت 6 نمازیں شمار کی جائیں گی۔ اس حساب سے ایک دن کی نمازوں کے 6 فدیے ادا کرنے ہوں گے۔ اس اعتبار سے ایک دن کی 6 نمازوں کا فدیہ کسی مستحق زکوٰۃ کو دینے سے ادا ہو جائے گا۔ اگر اس نے وصیت نہ کی ہو
اور تمام عاقل بالغ ورثا اپنی اپنی خوشی سے مرحوم کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اور دونوں صورتوں میں روزے پر قیاس کر کے فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ نمازوں کا فدیہ انشاءاللہ تعالی قبول فرما لیں گے۔ بیان کردہ تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ نمازیں اس لیے چھوڑ دینا کہ اس کا فدیہ ادا کر دوں گا قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور نماز فوت ہونے کی صورت میں بہرحال اس کو قضا بھی کرنا ہے اور توبہ بھی کرنی ہے، اور اگر کوشش کے باوجود قضا نہ کر سکا تو اس کی صورت میں فدیہ دیا جاتا ہے۔ نیز ایک نماز اور ایک روزہ کا فدیہ صدقہ فطر کی مقدار کے برابر ہے۔ فدیہ ادا کرنے کی صورت میں یومیہ 6 نمازوں یعنی 5 وقتہ فرض نماز اور وتر 5 وقتہ فرض نماز اور وتر کے حساب سے فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بلوغت کے بعد سے اپنی قضا شدہ نمازوں کی ادائیگی کی بھرپور کوشش کرے اور اس کی فکر کرے، اور اپنی قضا شدہ نمازوں کا حساب بھی رکھے کہ کتنی نمازیں باقی رہ گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ وصیت کو بھی لکھتا جائے کہ میری موت کے بعد میری ان قضا نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہوں اور اس نے وصیت کی ہو کہ میری ان نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، اور اس نے مال بھی چھوڑا ہو تو اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کی صورت یہ ہے اگر میت پر کوئی قرضہ ہو تو سب سے پہلے میت کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد کل مال کے 1/3 حصے میں سے فدیہ کی یہ وصیت پوری کی جائے۔ اگر وہ 1/3 مال کم پڑ رہا ہو اور وصیت اس میں پوری نہیں ہو پا رہی تو اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے 1/3 سے زیادہ مال خرچ کرنا ورثاء کے ذمہ لازم نہیں۔ البتہ اگر عاقل بالغ ورثاء اپنی خوشی سے اپنے حصے میں سے یہ وصیت پوری کر دیں تو یہ بھی جائز ہے، اور یہ میت پر احسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شان کریمی سے امید ہے کہ یہ فدیہ قبول کر لیا جائے گا۔ نمازوں کے فدیہ کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے کہ فدیہ صرف اسی کو دینا جائز ہے جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ فدیہ دیتے وقت یہ بھی جائز ہے کہ ایک مستحق زکوٰۃ کو ایک نماز کا فدیہ دے دیا جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک مستحق زکوٰۃ کا 1 سے زائد نمازوں کا فدیہ دے دیا جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ متعدد مستحقین زکوٰۃ کو نمازوں کا فدیہ دیا جائے۔ البتہ اس بات کی رعایت کی جائے کہ ایک مستحق زکوٰۃ کو ایک نماز کے فدیہ سے کم نہ دیا جائے، یعنی ایک نماز کا فدیہ 1 سے زائد مستحقین کو دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنے احکام اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔